جہاں میں قیام پذیر ہوں، جہاں میں اس وقت ٹھہرا ہوں، یہ سکندر مرزا ایک شاعر اور بہترین شاعر جنہوں نے منورانہ مرحوم صاحب کی بڑی خدمتیں کی ہیں، اور بڑے بڑے اچھے شعراء حضرات اس دروازے پہ آئے ہیں اور اس دروازے پہ آ کر کے اور دوستی کا قدم بڑھایا ہے، اور بڑی محبتوں سے یہ بیچارے ملتے ہیں۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ میں غزل کا شاعر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ایک شعر یاد آیا کہ یہ ہاتھ جب بھی کسی اجنبی سے ملتے ہیں، یہ ہاتھ جب بھی کسی اجنبی سے ملتے ہیں، بڑے خلوص بڑی عاجزی سے ملتے ہیں۔ واہ 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 واہ! آپ تو نوشے ہو یہاں کے؟ ارے میں شروع کروں؟ لیکن میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں یہ ادب کے لیے کر رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ادب کو زندہ رکھا ہے، آپ کس طرح سے یہ خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا شاعر ہندوستان کا ہو، ہندوستان سے باہر کا ہو، وہ کسی شاعر کے نام کو نہیں جانتا، لیکن ان سے جب بھی بات ہوئی ہے حضرت جی اور میں نے ان سے سکندر مرزا کا ذکر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سکندر مرزا کو تو ہم ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بھائی کو جانتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ آپ جو مہمان نوازی کا ہندوستان میں ایک ریکارڈ بنا رہے ہیں، آپ کی منشا کیا تھی جو آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا کہ تمام آنے والی نسل اسی کام سے آپ کو یاد زیادہ کرے گی؟ بے شک کہ آپ سے بڑھ کر کوئی دہلی کے اندر یا دہلی کے آس پاس کے اطراف میں کوئی بھی مہمان نواز شاعر نہیں ہے آپ سے بڑھ کر۔ بے شک، اس میں دو رائے نہیں۔ دیکھیے، کوئی انسان کسی کو کھلانے کے حیثیت نہیں رکھتا، اور الحمدللہ مسلمان ہے تو ہمارا اس پر یقین ہے کہ مہمان جو ہے اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، تو میری کوئی حیثیت، میری کوئی بساط نہیں ہے کہ میں کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا سکوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، رب العالمین کا، کیونکہ میں شاعر ہوں اور شاعر لوگوں سے ہی دوستی بھی ہے، اور تمام جو اسکول کالج کے ٹائم کے دوست ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا انعام رہا کہ ہندوستان کے جتنے چمکتے ہوئے ستارے جو شاعر ہیں وہ سب اس غریب خانے پہ آتے ہیں، اور ان کی محبت ہے، ان کا احسان میں یہ مانتا ہوں کہ مجھ جیسے فقیر کے گھر پر آ کے اور آتے ہیں، مجھے کچھ ان کو خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی کو پانی بھی پلا سکوں۔